معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ کرونا کے بعد ایک دوسرا بڑا ایک قدرتی آفت ہے جس کا پاکستان کو سامنا ہے، اس کے لیے کچھ دعا بتا بھی دیں، پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کچھ اس کے اوپر رائے دیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعتاً اس وقت ملک کو بارشوں کی وجہ سے بڑے مسائل کا سامنا ہے، خاص طور سے ہمارے شہر کو، کراچی کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک مرتبہ آئے تھے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، قحط پڑا ہوا ہے اور مویشی مر رہے ہیں اور لوگوں کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، تو آپ دعا فرما دیجیے کہ بارش ہو جائے۔ چنانچہ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسی روز بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش ایک ہفتے تک جاری رہی۔ تو وہ دوبارہ وہی صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اب بارشیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب لوگوں کے مویشی مر رہے ہیں اور سارے میں پانی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، تو آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے اور اس کے بعد ہمیں پریشانی سے بچا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں پہنچے اور ہم پر براہ راست نہ آئے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو چنانچہ یہ دعا مسنون بھی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اور دوسرے ویسے بھی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بادل آتے تھے اور بارش گھٹا امٹتی تھی تو آپ بعض اوقات پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ یہ عذاب کا ذریعہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، اور یہ بارش کو رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے، آمین، زحمت کا ذریعہ نہ بنائیے، آمین، اور جو کچھ پر نقصان ہوا ہے اللہ اس کو رحمت سے اس کی تلافی فرمائے۔ آمین۔ یہ ہر مسلمان کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، اللہ قرآن تعالیٰ پاک کی سورہ ہود میں وہ جو آیت نمبر 44 ہے، اس میں بھی کچھ اسی قسم کے الفاظ ہیں جس میں وہ آتا ہے وکیلا یا اردی بلائی ماں کی، تو جی بالکل، وہ بھی وہ حضرت پڑھنا۔ نوح علیہ السلام جی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وکیل یا اعوذ باللہ ماں کی یا سماء اقلعی، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ یہ ہود 11ویں صورت ہے اور اس کی 44 نمبر یہ آیت ہے، تو یہ کافی اس جی کا حسب حال ترجمہ ہے، اس کو بھی پڑھنے میں مذاکرہ نہیں۔ ایک میں اینڈ میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ دعا جی فرما دیجئے پورے پاکستان کے اوپر، اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے اور لوگ اس مشکل گھڑی سے نکل جائیں، آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک لوگوں کی زندگی میں۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم پر جو بلائیں مختلف اطراف سے مسلط ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما دیجیے۔ ہمارے بیماریوں کی وبا کو بھی دور فرما دیجیے، اور دوسرے جو آفات ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کہیں سیلاب کا اندیشہ ہے، کہیں بارشوں کی کثرت کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے نقصانات کی تلافی فرما دیجیے، نقصانات سے ہمیں بچا لیجیے۔